گویا کہ قرآن مجید نے ایک سبق دے دیا کہ اولیاء ایک حقیقت ہے، اور ہر زمانے میں انبیاء کو اولیاء بھی ملے جو ان کے مشیر رہے، ان کے معاون رہے، ان کے ہیلپر رہے۔ اور اس بات کو ہمارے ہاں اس لیے نہیں سمجھا جاتا کہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے، لوگ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ ترجمے کی بات کریں فوری طور پہ یہ کس مسلک کا پڑھوں، کس عقیدے کا پڑھوں، کون سا ترجمہ صحیح رہے گا، نصاب ان کے اسکول کا کالجز کا ہوتا ہے، اس پر یہ بحث نہیں کرتے۔ یہ سائنس کا مضمون ہے، یہ آج کا مضمون، سائنس کے سبجیکٹ وہ پوری تفصیل سے ملتے ہیں، یہ آج کے مضمون اس کے سبجیکٹ پوری تفصیل سے ملتے ہیں، اس پر بحث نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کا ایک اصول ملک میں چل رہا ہوتا۔ بحث آئے گی تو رب کے قرآن پر اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان۔ کون سی پڑھیں؟ یہ کتاب معتبر بھی ہے، نہیں معتبر، میں سنتا ہوں اس طرح کی باتیں۔ تو اولیاء ایک حقیقت ہے، ولی ایک حقیقت ہے، اور اس بارے میں جو آج کی نئی جنریشن ہے وہ کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کرتی۔ ہوا یہ کہ بعض لوگوں نے اولیاء کے بارے میں اچھا تصور پیدا کر دیا کہ گویا کہ اولیاء قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اور میں بالخصوص اپنے بھائیوں سے، جو جوان میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، میں ان جوانوں کی خدمت میں بھی بالخصوص اور بالعموم ہمارا جو اہل ایمان ہیں اور جو غلط فہمی کا شکار ہے، ان کی خدمت میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں عام چیزیں دو ہوتی ہیں۔ یہ اچھا آدمی ہے، اچھے کام کرتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی اچھی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کی جو تعلیم ہے وہ اچھی جا رہی ہے، اس کی زندگی کے جتنے بھی بزنس کے معاملات وہ اچھے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا اچھا 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 اچھا، یہ جو چیز آپ گڈ نیوز کے طور پہ لیتے ہو، اخلاق کے لحاظ سے لیتے ہیں، اچھے انداز سے لیتے ہیں، حسن اخلاق سے لیتے ہیں، اس کا آپ کہتے ہیں یہ بیسٹ ہے، پرفیکٹ ہے، یہ اس کو حسن اخلاق میں نام ہے، اس کی ایک پرسنالٹی ہے، اس کی ایک شان ہے، اس کا ایک مقام ہے، آپ وہ اچھی کیٹیگری میں اس کو لے لیتے ہیں۔ اب اس اچھی کیٹیگری کا جو نیگیٹو پہلو ہے وہ آپ دوسری طرف لے آئیں۔ اچھا ہے اس کی زندگی، اس کا کام، اس کی ایجوکیشن، اس کا بزنس، اس کا پروسیس، اس کا لائف سٹائل، وہ سارا اچھا ہے، وہ آپ ایک طرف کریں۔ اس کا نیگیٹو وہ برائی کی طرف۔ یہی حال دین کے ان احکامات میں بھی آتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے، اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے، اللہ کو مانتا، سب اللہ کو مانتے ہیں، جتنے بھی مسالک والے سارے اللہ کو مانتے ہیں، بھلے وہ دیوبندی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں۔ اور اسی معاشرے میں جو اللہ کو مانتے ہیں ان میں اللہ کی کتنے مانتے ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں۔ جھوٹ کتنے لوگ نہیں بولتے، حرام خوری کتنے لوگ اس کام کو کرتے ہیں نہیں کرتے، دھوکہ بازی کتنے لوگ کرتے ہیں، حسد کتنے لوگ کرتے ہیں۔ یعنی آپ سارے لوگوں کو دیکھتے جائیے کہ یہ چیزیں حرام خوری ہے، یہ بھی تو اس کا ایک وجود ہے۔ اب آپ نے دیکھا ادھر حرام خوری ہے، قتل ہے، برائی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، کینہ ہے، بغض وہ بھی ہے، اور ایک طرف حسن اخلاق ہے، کردار ہے، حیا ہے، نیکی ہے، حسن اخلاق ہے، پاسداری ہے، دونوں آمنے سامنے اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، اور اس کی پہچان یہ کرائی ہے کہ اچھے جو گلدستے میں سے چن چن کر اپنی حیات کو اچھے اخلاق والے بنا لے گا اس کا ٹائٹل اچھا ہوگا، اور جو برے
یہ کانٹے ہیں، اس میں بدبو آتی ہے، جھاڑیاں ہیں، اس میں یہ کیچڑ ہے۔ اب اس کے اثرات جب اس کے ظاہری جسم پر لگیں گے تو ہم کہیں گے اس کے اندر یہ بھی برائی ہے، اس کے اندر یہ بھی برائی۔ یہ دو حقیقتیں زندگی بھر کے لیے چل رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے، بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں ولیوں کو نظر نہیں آتا۔ یہ بات بعد میں کہیں، اللہ سے پوچھے، اللہ کو نظر نہیں آتا؟ فلاں ملک میں تباہی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا، ولی کیا کر رہے ہیں؟ بھئی ہم بھی پوچھتے ہیں اللہ کیا کر رہا؟ کیا ممالک آپ ہم جنگیں نہیں کرتے؟ ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن میں مجید میں فرما دیا، میں چاہوں تو ایک لمحے میں ساری کائنات کا فیصلہ کر دوں، نہیں کرنا۔ میری ایک زندگی جو میں نے انسان کو دے رکھی ہے، اس کا ایک پروسیس ہے، اچھے کام کرے، لوگوں کو بتائے، وہ زندگی گزار کے پھر میرے پاس آئے، نہ کہ ایک پلک جھپکنے میں یہ کام کر دوں۔ کئی آیات ایسی آئیں جس میں رب ذوالجلال نے فرما دیا میں چاہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ سارے کام طے کر دوں، بتا دوں، لیکن نہیں۔ اب سورہ یاسین پڑھ لیں، اس کا آخری حصہ پڑھ لیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میں جب ہدایت دیتا ہوں، پیغام دیتا ہوں، کھاتے بھی میری ہی فصلوں میں سے، پیتے بھی میرے ہی پیدا کردہ مشروب سے، رہتے بھی میری ہی زمین پر، اور میرا ہی جب پیغام آتا ہے تو باقی سارا کچھ قبول کر لیتے ہیں، اور جب میرا پیغام محبت آتا ہے تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور اس کی رحمت، اس کی محبت کا عالم دیکھیے، گالی نہیں نکالتا، بد زبانی نہیں فرماتا، غلیظ الفاظ نہیں بولتا۔ کیا کہتا ہے کہ میری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، مجھ سے غافل ہو جاتا ہے، مجھے پوچھتا ہی کوئی۔ اس کی محبت تو دیکھیں۔